السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اب بیل آئیکن بھی یعنی گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے تاثر کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ چلیے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں شرح العقائد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلْعِبَادِ أَفْعَالٌ اخْتِيَارِيَّةٌ يُثَابُونَ بِهَا إِنْ كَانَتْ طَاعَةً وَيُعَاقَبُونَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةً لَا كَمَا زَعَمَتِ الْجَبْرِيَّةُ أَنَّهُ لَا فِعْلَ لِلْعَبْدِ أَصْلًا وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة عليها ولا قصد ولا اختيار، وهذا باطل لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش، ونعلم أن الأول باختياره دون الثاني إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب یہ مسئلہ پیش کر رہے ہیں کہ بندوں کے جو افعال ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک افعال اختیاریہ اور ایک افعال اضطراریہ۔ افعال اضطراریہ میں تو بندے کو کوئی قدرت و اختیار نہیں ہوتا ہے بالاتفاق، لیکن افعال اختیاریہ میں جو ہیں وہ ان کو افعال اختیاریہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں بندے کو قصد و اختیار ہوتا ہے۔ در حقیقت یہاں پر چند مذاہب ہیں کہ کچھ ایک مذہب تو جبریہ کا ہے۔ جبریہ تو یہ کہتے ہیں کہ بندے کا نہ ہی اپنا خود کوئی فعل ہے اور نہ ہی کسی فعل پر بندے کو قدرت و اختیار ہے، یہ جبریہ کا مذہب ہے۔ وہیں پر ایک معتزلہ کا بھی مذہب ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ بندے ہی کی قدرت سے فعل ہوتا ہے، بندے کا فعل بندے ہی کی قدرت سے صرف ہوتا ہے، بس بلا ایجاب و بلا اضطرار۔ یہ مذہب معتزلہ ہے، یعنی جبریہ اور معتزلہ کے مذہب میں افراط و تفریط ہے۔ جبریہ نے یہ کہا کہ اللہ ہی کی قدرت صرف اور صرف مؤثر ہے اور بندے کی کوئی قدرت نہیں ہے، اس کا کوئی فعل نہیں ہے، جبکہ معتزلہ نے یہ کہہ دیا کہ صرف اور صرف بندے ہی کی قدرت مؤثر ہے بغیر ایجاب و اضطرار کے۔ یہ مذہب معتزلہ ہے۔ اور یہیں پر معتزلہ کے مذہب سے ملتا ہوا فلاسفہ کا مذہب ہے۔ فلاسفہ نے یہ کہا کہ کوئی بھی فعل بندے کا جو ہوتا ہے وہ قدرت عبد ہی سے ہوتا ہے صرف، اور بالیجاب ہوتا ہے، تخلف بھی ممتنع ہے وہاں پر۔ یہ مذہب فلاسفہ ہے۔ تو یہاں پر چند مذاہب ہیں۔ صاحب کتاب جبریہ کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ جبریہ نے یہ کہا کہ بندے کا اپنا کوئی خود فعل نہیں ہے اور نہ ہی اس پر اسے کوئی قدرت ہے، بلکہ اللہ ہی کی قدرت صرف اور صرف مؤثر ہے، بندہ تو مجبور محض ہے اور جمادات کی طرح ہے، یہ جبریہ نے کہا۔ تو صاحب کتاب اس کے لیے یہ عبارت لے کر آئے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا معتقد بتا رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا معتقد یہ ہے بندوں کے جو افعال اختیاریہ ہیں وہ بندے کے قصد و اختیار سے صادر ہوتے ہیں، اور ان افعال اختیاریہ میں جو طاعت ہیں، اچھے ہیں، ان پر ثواب بھی ملتا ہے، اور جو معصیت ہیں ان پر عقاب اور سزا بھی ہوتی ہے۔ تو بندوں کے افعال اختیاریہ پر ثواب ملتا ہے، بندوں کو اختیار ہے اپنے افعال کے کرنے میں، تو یہ اہل سنت و جماعت کا معتقد ہے۔ جبریہ کا جو معتقد ہے، جو نظریہ ہے، وہ فاسد اور باطل ہے۔ اس پر چند دلیلیں دیں گے، یعنی ایسی دلیلیں دیں گے جو دلیلیں جبریہ کے مذہب کو باطل کریں گی اور اہل سنت و جماعت کے معتقد کو ثابت کریں گی۔ جبریہ
کہ مذہب کو باطل کرنے کے لیے، ان کے نظریہ کو باطل کرنے کے لیے صاحب کتاب دو طرح کی دلیلیں پیش کریں گے. ایک تو یہ کہ دلیل عقلی اور دوسری دلیل سمعی. پہلے دلیل عقلی پیش کریں گے. چلیے کچھ ترجمہ کرتے ہیں. وَلِلْعِبَادِ أَفْعَالٌ اخْتِيَارِيَةٌ يُثَابُونَ بِهَا، بندوں کے کچھ افعال اختیاریہ ہیں جن پر انہیں ثواب ملتا ہے. ان کانت طاعتن، اگر وہ طاعت ہوں، وَيُعَاقَبُونَ عَلَيْهَا، اور ان پر ان کو سزا بھی ملتی ہے افعال اختیاریہ پر. ان کانت معصیتن، اگر وہ افعال معصیہ ہوں، یعنی گناہ کے افعال ہوں، اگر وہ معصیت ہوں. لا کما زعامت الجبریہ، ویسا نہیں ہے جیسا کہ جبریہ نے خیال کر لیا ہے. جبریہ نے خیال کر لیا ہے. یہاں پر جبریہ سے مراد جبریہ خالصہ ہیں، کیونکہ جبریہ کی بہت ساری قسمیں ہیں. جبریہ خالصہ وہ جبریہ ہیں کہ جو بندے کے لیے نہ ہی فعل کا اس بات کرتے اور نہ ہی کسی بھی فعل پر بندے کی قدرت مانتے، وہ مراد ہے. تو جبریہ نے جیسا خیال کر لیا ہے ویسا نہیں ہے. کیا جبریہ کا کیا خیال ہے؟ خیال ان کا، نظریہ ان کا بیان کر رہے ہیں. انہ لا فعل للعبد اصلا، کہ جبریہ نے یہ خیال کر لیا کہ بندے کے لیے کوئی فعل ہی نہیں ہے. وَأَنَّ حرکاتہ بمنزلۃ حرکات الجمادات، اور اس کی جو حرکتیں ہیں وہ جمادات کی حرکتوں کے درجے میں ہیں. لا قدرت علیہا ولا قصد ولا اختیار، ان حرکتوں پر بندے کو نہ کوئی قدرت ہے اور نہ ہی قصد و اختیار ہے. فرماتے ہیں جبریہ کا یہ زعم ھذا باطل، یہ کیا ہے؟ باطل ہے. ان کا زعم کیا ہے؟ باطل ہے. باطل کیوں ہے؟ دلیل دے رہے ہیں اس کے بطلان پر. یہ پہلی دلیل دلیل عقلی. فرماتے لأننا نفرق، اس دلیل عقلی کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ بندے کی حرکتوں میں مثال کے طور پر ایک حرکت حرکت ارتعاش ہے اور ایک حرکت بطش ہے. یعنی ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں اپنے ہاتھ سے تب بھی ہمارا ہاتھ ہلتا ہے، ہاتھ کو حرکت ہوتی ہے. جب ہم پکڑنا چاہتے ہیں تو ہم مٹھی کو بند کرتے ہیں، تو ایک یہ حرکت ہے. اس کو جب یہ ہمارے قصد و اختیار میں ہے کہ جب ہم مٹھی کو کھولنا چاہیں کھولیں، اور جب بند کرنا چاہیں تو اپنی انگلیوں کو بند کر لیں. جتنا سخت کرنا چاہیں اتنا سخت کر لیں. اور مطلب یہ ساری ہمارا اختیار ہے، تبھی تو جتنا سخت کرنا چاہ رہے ہیں اتنا سخت ہو جا رہا ہے، کھولنا چاہ رہے ہیں کھل جا رہا ہے، بند کرنا چاہ رہے ہیں مٹھی ہماری بند ہو جا رہی ہے. تو یہ حرکت بطش جو ہے، پکڑنے کی جو حرکت ہے، یہ بال اختیار ہے. اور ایک ہوتی ہے حرکت ارتعاش، یعنی وہ شخص جس کو رعشہ کی بیماری ہو، تو اگر اس کے ہاتھ میں رعشہ کی بیماری، ہلنے کی بیماری ہو گئی ہے، تو اس کا ہاتھ ہلتا رہتا ہے. اگر وہ روکنا بھی چاہتا ہے تو وہ اس کی حرکت نہیں رکتی ہے. تو حرکت ارتعاش یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. جب بندے کے اختیار میں نہیں ہے تو دونوں حرکتوں کے درمیان ہمیں فرق معلوم ہو گیا. کیا؟ دونوں حرکتوں کے درمیان یہ فرق معلوم ہو گیا کہ حرکت بطش وہ بندے کے اختیار سے ہے، جبکہ حرکت ارتعاش بندے کے اختیار سے نہیں ہے. لہذا اگر بندے کو قدرت و اختیار حرکت بطش میں نہ ہوتا تو ان دونوں حرکتوں کے درمیان فرق نہیں ہوتا. حالانکہ فرق ہے. اس سے سمجھ میں آ گیا بندے کو قدرت و اختیار حرکت بطش میں ہے، اور حرکت بطش بندے کا ایک فعل اختیاری ہے. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ فرماتے ہیں لأننا نفرق بضرورت، کیونکہ ہم بدیہی طور پر فرق کرتے ہیں بین حرکت البطش و حرکت الارتعاش، حرکت بطش اور حرکت ارتعاش کے درمیان. ونعلم، اور ہم جانتے ہیں ان الاول باختیارہ، کہ حرکت بطش وہ بندے کے اختیار سے ہے، دون الثانی، حرکت ارتعاش اس کے اختیار سے نہیں ہے. وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ فِعْلٌ أَصْلًا، ایک اور دلیل عقلی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندے کو، جیسے کہ جبریہ نے کہہ دیا کہ بندے کا اپنا کوئی فعل نہیں ہے، تو اگر بندے کا کوئی فعل ہی نہیں ہوتا، بندے کو کوئی قصد و اختیار ہی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں مجھے بتاؤ بندہ بہت سارے اوامر، بہت سارے منہیات کا مکلف ہے. تو اوامر و نواہی کا مکلف ہونا بھی، مکلف بنانا بھی اس کو صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ تکلیف کسی غیر اختیاری چیز میں نہیں ہوتی ہے.
تکلیف ہمیشہ کس میں ہوتی ہے؟ اختیاری میں ہوتی ہے۔ تو اگر بندے کا بالکل کوئی فعل ہی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں اور کوئی قصد و اختیار اور کوئی قدرت ہوتی ہی نہیں افعال اختیاریہ میں، تو ایسی صورت میں مامورات اور منہیات کی تکلیف بھی صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ جماد اور جس کا میں کوئی اختیار نہ ہو اس کو مکلف بنانے میں یا اس چیز کا مکلف بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ نیز بندوں کے افعال پر ثواب و عقاب مرتب ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا تو اس کے افعال پر ثواب و عقاب کا مرتب ہونا بھی صحیح نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی ساتھ افعال اختیاریہ جیسے کہ جو اپنے ہونے سے پہلے یعنی جن افعال کو کرنے سے پہلے قصد و اختیار کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے افعال کی اسناد بھی بندے کی طرف صحیح نہیں ہوتی۔ کیوں؟ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے بندے نے صلی زید، صام زید وغیرہ وغیرہ، تو ان تمام افعال، یہ وہ سب افعال ہیں جن کی اسناد بندے کی جانب ہوتی ہے، اور بندے کی جانب ان افعال کی اسناد کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کو ان افعال پر اختیار اور قدرت ہے، کیونکہ اگر قدرت و اختیار نہیں ہوتا تو بندے کی جانب ان افعال کی اسناد کرنا درست نہیں ہوتا۔ حالانکہ اسناد ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ تین باتیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ بندے کو اگر قدرت و اختیار نہیں ہوتا تو مامورات و منہیات کا وہ مکلف ہونا صحیح نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ ثواب و عقاب کا مرتب ہونا اس کے افعال پر درست نہیں ہوتا۔ تیسری یہ کہ افعال کی اسناد کرنا اس کی جانب صحیح نہیں ہوتی۔ یہ سب کے سب لازمیں جو ہیں، جو سارے لوازم ہیں، یہ سب کے سب منتفی ہیں، تو ملزوم بھی کیا ہوگا؟ منتفی ہوگا، یعنی قدرت کا نہ ہونا، اختیار کا نہ ہونا یہ بھی منتفی ہوگا، لہذا ثابت ہو گیا کہ بندے کے لیے قدرت و اختیار ہے۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ فِعْلٌ، اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بندے کے لیے اگر بالکل بھی کوئی فعل نہیں ہوتا، لما صح تکلیفہ، تو اس کو مکلف بنانا صحیح نہیں ہوتا، نہ ہی اس کے افعال پر ثواب و عقاب کا استحقاق کا مرتب ہونا صحیح ہوتا۔ ولا اسناد الافعال التي تقتضي سابقیت القصد والاختیار الیہ علی سبیل الحقیقہ، نیز ان افعال کی اسناد جو افعال اپنے ہونے سے پہلے قصد و اختیار کا تقاضا کرتے ہیں، ان افعال کی اسناد کرنا بندے کی جانب علی سبیل الحقیقت صحیح نہیں ہوتی، جیسے صلی اور کتبہ، صام وغیرہ۔ بخلاف مثل طال الغلام واسود لونہ، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب صاحب کتاب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض کوئی یہ کر سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ فعل کی اسناد کرنا بندے کی طرف صحیح نہیں ہوتا اگر بندے کو اختیار و قصد نہ ہوتا، اس کا مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کی طرف فعل کی اسناد کرنا صحیح ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کو قدرت و اختیار ہے۔ کوئی کہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ بندے کی طرف فعل کا اسناد کرنے کی صحت اور صحیح ہونا یہ بندے کے لیے قدرت و اختیار کو مستلزم ہے۔ کیوں کر مستلزم ہوگا؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ طال الغلام اور اسود لونہ جیسے افعال ہیں کہ یہاں پر فعل کی اسناد اسودہ کی اسناد لون کی جانب، طالع کی اسناد غلام کی جانب کرنا صحیح ہے، یہاں پر فعل کی اسناد کرنا صحیح ہے، لیکن لمبے ہونے میں، کالے ہونے میں یہاں پر ان کو کوئی دخل اور کوئی قدرت و اختیار نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ اعتراض ہے کہ اسناد فعل یہ دلیل نہیں ہے قدرت و اختیار کی، جیسے کہ یہاں پر اسناد فعل تو ہوا طالع و اسودہ کا، اسناد تو ہوئی غلام کی جانب اور لون کی جانب، لیکن اس میں غلام کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں کہ برخلاف طال الغلام واسود لونہ کے، یعنی جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ ہماری گفتگو جو چل رہی ہے ان افعال میں چل رہی ہے جو افعال ہونے سے پہلے قصد و اختیار
کی سبقت کا تقاضا کرتے ہیں کہ پہلے قصد و اختیار ہو، رہا لمبا ہونا، کالا ہونا، یہ ہونے سے پہلے قصد و اختیار کی سبقت کا تقاضا نہیں کرتے۔ اس لیے ہماری گفتگو ان افعال میں ہے جو سابقیت قصد کا تقاضا کرے۔ فرماتے ہیں برخلاف طال الغلام واسود لونہ کے والنصوص القطعیۃ تنفی ذالک کقولہ تعالی، یہاں سے صاحب کتاب بندے کے افعال اختیاریہ پر دلیل سمعی پیش کر رہے ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔